عربی میں الفاظ کی ترتیب اتنی لچکدار کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سارا راز چھپا ہے اعراب کے نظام میں۔ اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں۔ بظاہر تو اس کا مطلب بالکل سیدھا اور صاف ہے، لیکن صرف ایک حرکت پیش کی جگہ زیر لگانے سے معنی بالکل الٹ جاتا ہے۔ معنی میں یہ زمین آسمان کا فرق اعراب کی وجہ سے ہے۔ یہ پورا نظام الفاظ کے آخر میں لگی حرکتوں پر چلتا ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے عربی کا انگریزی سے موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ انگریزی میں تو الفاظ کی ترتیب فکسڈ ہوتی ہے، ترتیب بدلی تو مطلب بھی بدل جائے گا۔ عربی میں کہتے ہیں آتا محمد خالدن کتابن، یعنی محمد نے خالد کو کتاب دی۔ یہاں آپ محمد ان کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں، مطلب پھر بھی وہی رہے گا۔ حد تو یہ ہے کہ مفعول یعنی خالدن کو بھی شروع میں لے آئیں، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ لچک اعراب کی وجہ سے ہے، مطلب لفظ کی پوزیشن سے نہیں بلکہ اس کی آخری حرکت سے پتہ چلتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں اس کے 4 اہم حصوں کو سمجھتے ہیں۔ اس کے 4 ستون ہیں: العامل جو تبدیلی لاتا ہے، المعمول جس میں تبدیلی آتی ہے، الموقع یعنی اس کا کردار، اور العلامہ یعنی تبدیلی کی نشانی۔ العامل کو جملے کا باس سمجھیں، یہی دوسرے لفظوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ عامل ہی طے کرتا ہے کہ کون سا لفظ فاعل ہے اور کون سا مفعول، یعنی ان کا موقع کیا ہے۔ اور یہ کردار ایک نظر آنے والی نشانی سے ظاہر ہوتا ہے جسے علامہ کہتے ہیں، یعنی آخری حرف کی حرکت۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ کوئی لفظ 4 میں سے کس حالت میں ہے۔ یہ 4 حالتیں ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم۔ ہر ایک کی اپنی خاص نشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اکرمہ عامل ہے جو فاعل سعیدن کو مرفوع اور مفعول محمدن کو منصوب بناتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پیچیدہ نظام کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا جواب صرف گرامر میں نہیں بلکہ عربی زبان کی بلاغت یعنی فصاحت میں ہے۔ الفاظ کی ترتیب بدلنے کی یہ صلاحیت کلام میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اعراب صرف اصول نہیں، یہ عربی زبان کی گہرائی اور اس کی شاعرانہ طاقت کو سمجھنے کی چابی ہے۔